دوستوں جو شخص بھی یہ جادوئی تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا مقدر چمک جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شادی شدہ بیٹی کا مقدر خراب ہے تو وہ یہ عمل کر لے جو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سسرال میں اس کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا اور وہ سسرال والے اس کو اپنی آنکھ کا تارا بنا لیں گے۔ اس کا مقدر بلندیوں تک پہنچ جائے گا، ہر طرف اس کی عزت ہی عزت ہوگی، ان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کریں گے بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، اجڑے نصیب چمک اٹھیں گے۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، اللہ رب العزت جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ اللہ والوں صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، بیٹیاں پڑھ لیں، بیٹیاں خود پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مقدروں کو بلندیوں پر لے جائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندیوں پر، اعلیٰ مقام پر لے جائے گا۔ یہ عمل تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں چھوڑنا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج ہر کوئی، ہر بیٹی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لے، اپنے مقدر کو چمکا لے، کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی بے روزگار ہیں، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، تنگ دستی ہے، مجبوری ہے، قرض دار ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بے اولاد ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اللہ زندگی کے تمام مسائل کے لیے یہ عمل بہترین ہے۔ یہ تمام فرشتوں کا ذکر بھی ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے، اہل بیت کا ذکر بھی ہے، اور دار اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ تمام وظیفوں کا سردار اور سلطان بھی یہی ہے۔ سب سے افضل ذکر آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، بن گلی میں جا چکا ہے، اب مرنا پسند کرتا ہے، مایوس ہو چکا ہے، تو دوستوں آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجگیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے صرف ایک تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غریب فرشتے اترتے ہیں، اور غیبی فرشتے اس طرح سے اترتے ہیں کہ اس گھر کی تمام تنگ دستیاں اور گھر کے کونے کونے سے غربتوں کا خاتمہ فرما لیتے ہیں، مانگنے والوں کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ دوستوں اس وظیفے کے جتنے فائدے بتاؤں اتنے کم ہیں، کیونکہ یہ عمل تیر با ہدف ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ دن رات کی محنت و مشقت سے ہار چکے ہیں، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، دنیا کی کوئی حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اور ماحول خراب ہو چکا ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی اور مصیبت ہے، شادی شدہ بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، تو دوستوں اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، یہاں رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں، بہترین رشتوں کے اسباب، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر میرا کوئی بہن بھائی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دوستوں قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب آپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو دوستوں آپ کے اپنے سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ کہیں یہ بندہ ہم سے پیسے نہ مانگ لے، لیکن آپ اللہ کی موجودگی میں اللہ کی غیبی مدد کو جاننا چاہتے ہو
तो इस एक तस्बीह को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे। करोड़ों का कर्ज कब और कहां से खत्म होगा आपको भी समझ नहीं आएगी। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है तो ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह बे औलादी के तानों से जान छूट जाएगी। आप नरीना औलाद भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात देने पर कादिर है। आज ये वजीफा करने वाला खुश नसीब है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह की जात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसके मुकद्दर को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहती है, जिसके नसीब को चमकाना चाहती है, जैसे खुशियां खुशहालियां देना चाहती है, जिसके घर के हालात को बुलंदियों तक पहुंचाना चाहती है, जिसकी इज्जतों को बढ़ाना चाहती है, जिसकी अजमतों के अंदर इजाफा करना चाहती है। अल्लाह वालों, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, जब आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को पूरा मुकम्मल अच्छे तरीके से सुनना है, अमल को समझना है और फिर अपने तमाम कामों से फारिग होकर तन्हाई में बैठकर किसी भी वक्त किसी भी दिन इस अमल को कर लेना है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जब आपका जी चाहे आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस अमल को अपनी जिंदगी में एक मर्तबा लाजमी करना है। अल्लाह वालों, ये अमल आपको जागती आंखों से मोजज़ा दिखाएगा। अब आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है, अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, जिद करके मांगना है। इस तस्बीह के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना रहमान है कि दोस्तों जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अब आपने करना क्या है, आप किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना या काट कर नहीं देखना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को काट कर देखा तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि जो वीडियो को मुकम्मल देखता है, वजीफे को सुनता है, समझता है और फिर उसको करता है, तो दोस्तों फिर उसको फायदा भी होता है और वो फिर खुली आंखों से अल्लाह के मोजज़ात को, अल्लाह ताला की गैबी मदद को देखता है। अब आपने इस अमल, इस वजीफे को करना किस तरीके से है, दुनिया जहान की किसी भी आप लोग कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब भी आप लोगों को वक्त और मौका मिले इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लें। और आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले एक बात जहन में रखें कि इस्तग़फ़ार जरूर करना है। पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक आप लोग अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं करेंगे आपको वजीफों का फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग वजीफों का फायदा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। तौबा करने का तरीक़ेकार क्या है, जरा उसको मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद बिल्कुल ऐसा महसूस करें दुनिया जहान से ताल्लुक खत्म, और फिर आप लोगों ने अपने गुनाहों को याद करना है और गुनाहों को, खताओं को याद करते हुए आपने मोहब्बत से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह इतनी मोहब्बत से पढ़े कि गोया आपकी आंखों से आंसू झलक पड़े। अगर आपकी आंखें नम हो गई तो समझ लें आज ही आपके मुकद्दर के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे, रस्तों की हर रुकावट खुल जाएगी, आपकी कामयाबियां इंशाअल्लाह मुकद्दर होती चली जाएंगी। जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब राजी होता है तो फिर ही हमारे नसीब चमकते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। पहले इस्तग़फ़ार करना है अच्छी तरीके से 70 बार कम से कम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि मैं दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक रिवायत में 100 बार का आया और एक में 1000 बार। तो लिहाजा आप लोग कम से कम 70 बार इस्तग़फ़ार लाजमी करें। इस्तग़फ़ार की बहुत सारी दुआएं हैं, कोई सी भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप लोग सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ले, जो आपको बेहतर लगे वो आप लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है। छोटा मोटा सदका भी लाजमी करिएगा, जो आपकी तौफीक हो। 100-50 जो आपकी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, अपने तौफीक के मुताबिक अल्लाह की राह में सदका कर दें।
اگر آپ کو کوئی ایسا غریب انسان نہیں مل رہا، آپ کو ہر طرف لگتا ہے کہ بس دھوکے بازی فقیر گھوم رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کچھ پیسوں کے چینی یا چاول خرید لینے ہیں یا باجرہ خرید لینا ہے اور آپ لوگوں نے صدقہ کر دینا ہے۔ اپنے اوپر سے گھمائے کبوتروں کو ڈال دیں۔ آپ تو جگہ جگہ پہ کبوتر چوک بنی ہوئی ہے، آپ لوگ کبوتروں کو بھی دانا ڈال، یہ افضل صدقہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ورنہ آپ لوگ گوشت والے کی دکان پہ جائیں، وہاں سے پھیپڑا وغیرہ لے لیں، 100 روپے کا 50 روپے کا، صدقہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ یا مرغی والے کی دکان پہ جائیں، جو علائشیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ خرید لیں، تو بلی وغیرہ کو ڈالیں گے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ بس اللہ پاک کی راہ میں اگر گوشت کا کریں گے تو آپ کی جان کا صدقہ بھی ہو جائے گا، جان کا اور مال کا دونوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ باجرے کا کریں گے تو صرف مال کا صدقہ ہوگا۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگ اللہ کی راہ میں بہترین صدقہ کریں، اللہ پاک ہمیں بہترین صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی دوستوں کم سے کم 3 بار درود پاک پڑھیے گا، 3 بار کم سے کم درود ابراہیمی پڑھیے گا، اول بھی اور آخر بھی 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، پھر مقصد کی نیت کریں، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے کر لیں، کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے، اگر امتحانات چل رہے ہیں اچھے نمبر سے پاس ہونے کے لیے کر لیں، کہیں انٹرویو دیا ہے آپ کی جاب ہو جائے اس کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو بھی مسائل ہیں، ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد جو آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھ لیں، تو یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ دوستوں ذرا تصور کیجئے، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مبارک نام ہے۔ اس نام کو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، جو آپ کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پر یہ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر آپ کو سایہ دے گا، آپ محشر کی آگ سے بچائے گا سبحان اللہ پڑھنے سے، جس کا لفظی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور رب پاک ہے، رب کی ذات پاک ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنی ہے، رب کی پاکی بیان کرنی ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت سے اپنے کسی بھی مقصد کو تصور میں کر کے بیٹھیں اور پھر اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس بات کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اس عمل کو آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے، ثواب ملے گا لیکن مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ بن دیکھے، بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر یقین کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ والوں
صرف تصور کرو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو. ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں. اگر ہمیں سبحان اللہ پڑھنے کے فائدے سمجھ میں آ جائیں کہ رب کی پاکی بیان کرنا رب کے نزدیک کتنا افضل ترین ذکر ہے. تصور کریں نہ آپ نے خدا کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا, صرف تعلیمات آپ تک پہنچی اور آپ لوگ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ دو زانو التحیات کی حالت میں بیٹھ کر اپنے سر کو جھکائے آنکھوں کو بند کر کر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں, ہر چیز میرے رب کی ہے, میرا رب پاک ہے, ہر چیز سے بالا ہے, ہر چیز سے افضل ہے. جب آپ لوگ اس تصور کے ساتھ سبحان اللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے, اور جب رب راضی ہوتا ہے نا پھر دنیا جہان کی کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں, اور یہ کامیابیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں جب تک آپ میں تکبر نہیں آتا. تکبر آئے گا تو یہ تمام روحانیت آپ سے رخصت ہو جائے گی اور آپ لوگ پھر دوبارہ عرش سے فرش پہ آ جائیں گے, بلکہ فرش پہ بھی نہیں, آپ لوگ ساتوں زمین کے اندر دفنا دیے جائیں گے. تکبر اتنی بری چیز ہے, بس کامیاب ہونے کے بعد تکبر نہیں کرنا. میری اس نصیحت کو یاد رکھیے گا. اب کس طریقے سے پڑھنا ذرا ملاحظہ کریں. سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا, سبحان اللہ یہ دو بار ہو گیا, سبحان اللہ یہ تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اللہ والوں 41 بار 41 ٹائمز سبحان اللہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے, اور اس تسبیح کو بھی آپ لوگ 41 بار ہی پڑھیں گے. 41 ٹائمز پڑھنی ہے. اللہ والوں آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوستو اس آیت کو آپ نے پڑھنی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. ذرا پھر دوبارہ ملاحظہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے. اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھ کر, اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ پھر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں. اور اللہ والوں ویڈیو کے دوران میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ابھی تک ویڈیو کو سن رہے ہیں, یہ ان کے لیے خاص بات ہے. اگر آپ لوگوں کو اپنا روحانی علاج کروانا ہے تو جو مسئلہ ہے مقصد ہے کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں اور آپ لوگ کومنٹ کر دیں انشاءاللہ, اور اپنا نام اپنی والدہ کا نام ضرور لکھیے گا. اگر کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ کنورسیشن میں بات کر کے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ریزولو کرا جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں, بہت ساری میری ایسی بہنیں ہیں جو کتراتی ہیں. دیکھیں روحانی علاج کوئی بھی کرے گا وہ تصویر دیکھ کر ہی کرے گا, بغیر تصویر دیکھے نہیں کرے گا. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا ٹائم ضائع مت کیا کریں. آپ لوگوں کی اتنی لمبی لمبی وائس ہوتی ہے, ان کو سننا پڑتا ہے, اور پھر جب آپ سے تصویر سینڈ کرنے کا کہا جائے تو آپ لوگ تصویر سینڈ نہیں کرتے. تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے بہت ادب والے انداز میں کہ آپ لوگ اب مجھ سے علاج نہیں کروائیں, لیکن جو میرے بھائی ہیں میں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کو شرم نہیں آتی. میرے بھائی تو فوراً بھیج دیتے ہیں, کیونکہ تصویر بغیر فلٹر والی ہی بھیجی جاتی ہے اور ابھی کی ہی بھیجی جائے گی. یہ نہیں کہ آپ پرانی تیار ہوئی ہوئی تصویر مجھے بھیج رہے ہیں, میں اس کا کیا کروں گا, میرا اس کا کوئی کام نہیں ہے. ابھی کی جو تصویر ہوتی ہے وہی بھیجی جاتی ہے تاکہ اس سے جو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے سامنے ہمارے سامنے پورا حساب آ جاتا ہے, اور آپ کو مکمل جو لوگ مجھ سے علاج کرواتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں گے 41 بار. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے دیکھیں یہ تیسرا کلمہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتی ہے. تیسرا کلمہ بھی لوگ کہتے ہیں اور آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے. تو آپ لوگ اس تیسرے کلمے کو تیسرے نمبر پہ پڑھیں گے. اور یہ تیسرا جو کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 2 बार हो गया। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप लोगों ने इस आयत करीमा को भी 41 बार 41 टाइम्स ही पढ़ना है। इसको आयत करीमा भी कहते हैं और तीसरा कलमा भी कहते हैं। अच्छा, इसके आगे तीसरा कलमा थोड़ा बड़ा है, तो लिहाजा जैसे तीसरा कलमा भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि आप लोगों को बस कंफ्यूजन ना हो। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर आपने यहां तक पढ़ना है। इसके आगे भी है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये नहीं पढ़ना, बस यहीं तक पढ़ा जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में खुदारा ऐसे सवाल नहीं करा करें। आपको एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। वीडियो भी लंबी हो जाती है, जो समझदार हजरात हैं फिर वो शिकायत करते हैं कि आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं। तो अल्लाह वालों, ये आपको तरीका बता दिया है। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 41 बार इसको भी पढ़ा जाएगा। ये तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे। उसके बाद अब आप लोगों ने आखिरी में यानी कि चौथे नंबर पे जो अमल करना है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 2 बड़े ही बाबरकत नाम हैं। एक नाम या वहाबू है, दूसरा नाम या रज़्ज़ाकू है। या वहाबू या रज़्ज़ाकू, या वहाबू का मतलब है ए बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाकू का मतलब है ए रोजी देने वाले। रोजी सिर्फ रिस्क का नाम नहीं, सिर्फ रुपया पैसों का नाम नहीं। आपके पास नेक औलाद है, वो भी रोजी है। आपके पास आपका घर है, सर छुपाने की छत है, वो भी आपकी रोजी है। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाले, इसका एक मतलब ए बहुत ज्यादा देने वाले, ये या वहाबू का मतलब है। और इसका जो या रज़्ज़ाकू दूसरा नाम है, इसके तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को अपनी रिस्क में बरकत के लिए, रिस्क में खुशादगी के लिए और गैब से असबाब बनाने के लिए, क्योंकि गैब से रास्ते खुलेंगे। और जब अल्लाह की मदद किसी भी काम में शामिल हो जाती है, अल्लाह पाक की रजा शामिल हो जाती है, अल्लाह पाक की नजर रहमत और नजर करम हो जाती है, फिर हमें मांगना नहीं पड़ता, फिर बिन मांगे हर चीज मिल जाती है। और कोशिश करें कि इस पूरे वजीफे को पानी के गिलास पर करें और पानी पर दम करें और उस पानी को खुद पी लें। घर में बेबरकती है तो दीवार के चारों कोनों पर छिड़क दें, वैसे पी लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस वजीफे को कोशिश करें रोजाना दिन में 3-4 बार पढ़ लें। जितना ज्यादा इस अमल को पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ना वक्त की कोई कहते ना जगह की कोई कहते। कोशिश करें बस अपने घर में इस अमल को करें। घर में करेंगे, घर में रहमतें उतरेंगी, घर में रहमत वाले फरिश्ते आएंगे। और जब घर में रहमत वाले फरिश्ते आते हैं तो शैतान अपने सर पे खाक डालता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी और एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको गुमराह करने में लगाया, और आज ये अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर रहा है, अल्लाह पाक को राजी कर रहा है, अपना नसीब भी खुलवा रहा है और अल्लाह पाक से अपने रिश्ते को मजबूत भी कर रहा है। और हर मोमिन की यही निशानी है कि वो अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करता है। और ये वो ताल्लुक है जो रोजे महशर हमें जलील और रुसवा नहीं होने देगा। आप लोगों ने आखिर में या वहाबू या रज़्ज़ाकू को भी हाथों की उंगलियों पर पढ़ लिया, तस्बीह के दानों पर, इसको भी 41 बार 41 टाइम्स, चारों वजीफों को 41 टाइम्स 41 बार ही पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें कि 3-3 बार पढ़ें या 5-5 बार पढ़ें, कम से कम 3-3 बार लाजमी दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ना है, क्योंकि ये आखिरी लम्हात हैं। आप लोगों ने इस अमल को खुद भी करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, दूसरों के लिए भी आसानी करें। आप लोग खुद करते हैं वजीफे, दूसरों को शेयर नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं कर रहे, कम से कम मुंह ज़बानी बता दें, क्योंकि हमारा मकसद ही दुखी इंसानियत की खिदमत करना होता है। तो आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को खुद भी करना है, दूसरों को भी बताना है। अल्लाह वालों बताए गए तरीके और तरतीब से करिएगा। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहमत और करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।